للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ یہ جتنی بھی مصیبتیں مسلمانوں پر ڈے بائی ڈے آ رہی ہے اور جتنی بھی پریشانیاں مسلمانوں پہ آ رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمان کا دعا نہ کرنا۔ آپ خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، آپ نے آخری مرتبہ کب دعا کی تھی؟ امام کے پیچھے والی دعا نہیں، ہر نماز کے بعد جو امام کرتا ہے وہ دعا نہیں۔ دعا اس کو کہتے ہیں جو آپ کے دل سے نکلے، آپ روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اپنے حالات کو رکھے کہ میں پریشان ہوں، میں تنگ آ چکا ہوں، یہ وسیع تر زمین مجھ پر تنگ کی جا رہی ہے، میری مدد کر میرے مولا۔ تو زمین و آسمان کا نظام سنبھالنے والا ہے، تو رب العالمین ہے، تو ہر ایک کی سنتا ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو میری سن۔ کب آخری مرتبہ روئے تھے؟ وہ اللہ تو اتنا غنی ہے کہ آپ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کرتے چلے جاؤ، وہ معاف کر دے گا۔ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہو جائے اور پوری دنیا کو ریت سے بھر دیا جائے، تب بھی وہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھ کر تو دیکھیے۔ نوجوان اتنا ڈپریس ہے آج کا، اپنی بیوی سے پریشان، جاب لیس ہے یا پھر جاب کر بھی رہا ہے تو جاب سے پریشان، کام نہیں ہے یا کام ہے بھی تو کام سے پریشان، تنخواہ مل رہی ہے تھوڑی ہے اس سے پریشان۔ یعنی نوجوان پریشانی اس کی زندگی میں بھر چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ دعا کرنے کو تیار نہیں، وہ رونے کو تیار نہیں، وہ گڑ گڑانے کو تیار نہیں۔ ارے اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو بندہ اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو بہت محبت سے دیکھتا ہے اور ایسے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگرچہ قبول کرتا ہے یا پھر اگر قبول نہیں ہوتی تو اللہ ان کے اندر صبر و استقامت کی توفیق دیتا ہے، ہمت بھر دیتا ہے، پھر وہ بندے صبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر صورت میں مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے فوراً اس کو رزلٹ دیکھنے کو مل جائے یا کچھ مہینوں بعد دیکھنے کو مل جائے، یا آخرت میں اس کا فیصلہ اللہ رب العزت اس کے دعا کے ذریعے جو کچھ بھی اس نے مانگا ہے آخرت میں اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے دعاؤں میں کنجوسی نہ کرے، امت کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگے، ایک ایک شخص کے لیے دعا مانگے، ایک ایک بہن کے لیے دعا مانگے، ایک ایک ماں کے لیے دعا مانگے، روئیے، گڑ گڑائیے، مصلی بچھائیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں خطا کار ہوں۔ پہلے اپنے آپ سے شروع کیجیے۔ دعا کا کیا مقام و مرتبہ آپ کو معلوم ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کی غرض سے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چھوٹے بھائی میرے لیے دعا کرنا، ہے میرے چھوٹے بھائی۔ سیدنا عمر فاروق سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور عمر فاروق سے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ سیدنا علی سے کیا کہا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ۔ میرے جانے کے بعد ایک شخص ہے اویس قرنی، اس سے جو ہے دعا ضرور کروانا اپنے لیے، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیں گے۔ دعا کا بڑا عظیم الشان مقام اور مرتبہ ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں واضح طور پر، صاف طور پر، دعا انفرادی عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے۔ دعا کے اندر بندہ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ اپنی جو ہے بساط کے مطابق مانگتا ہے۔ اور دعا کون سی پسند ہے اللہ کو؟ جس میں عجلت نہ کی جائے، جلد بازی نہ کی جائے۔ دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایسی دعا نہیں۔ میں بارہا اپنی تقریر، اپنے بیان کے ذریعے بتا رہا ہوں، یہ امام جو دعا کرتا ہے آج امت اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ چکی ہے کہ بس امام نے دعا کر لی ہماری اور ہماری دعا قبول ہوگی۔ ایسا نہیں، دعا مستقل ایک عبادت کا نام ہے۔ دعا مستقل ایک عبادت کا نام ہے، اس کے اندر آپ جو ہے اس کا طریقہ ہے، آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے آپ کے مونڈھوں تک،
اور ہتھیلیوں کے اندر دیکھیے، ہتھیلیوں کے اندر دیکھ کر آپ جو ہے اللہ سے دعائیں مانگیے، زاروں قطار روئی، وہ آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا رازق ہے، اس کے سامنے رو گے پھر زندگی میں کسی کے سامنے رونا نہیں پڑے گا، اس کے سامنے سجدے میں سر رکھو گے، زندگی میں کسی کے سامنے سجدے میں سر رکھنے کی آپ کو نوبت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم روتے ہی نہیں ہے، ہم اسے مانگتے ہی نہیں ہے، اسے نہیں مانگتے، پوری دنیا سے مانگتے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار یہ چیزیں ہم کو ملے گی کہ اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ دعا مانگتے، کثرت کے ساتھ، اور اپنی بے بسی کو رکھتے تھے، اپنی بے کسی کو رکھتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی اس دعا کو پسند کرتے تھے جو دعا لانگ ٹائم تک ہو، یعنی اس دعا کی جو ہے ٹائمنگ زیادہ ہو اس دعا کا، اور اطمینان کے ساتھ دعا مانگے، کوئی عجلت نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، اور مومن کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر آیا ہے جو شخص یوں دعا مانگتا ہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے حق میں یہ فیصلہ کر، اس طرح کی دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں قبول ہوگی۔ آپ کو اللہ کی چاہت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا، اے اللہ تو ہی کرم کرنے والا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اے اللہ میں دنیا کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میں اپنے بچے کا سوال تو اس سے کرتا ہوں، اے اللہ میری بیوی کی کوکھ کو بھر دے، اے اللہ میرے گھر میں نیک صالح اولاد پیدا فرما، اے اللہ جیسی اولاد تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ زکریا نے جب تجھے ندا لگائی اور زکریا نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اللہ سے دعا مانگ کر مایوس نہیں ہوں، میں بیزار نہیں ہوا، میں مسلسل مانگتا رہوں گا اللہ سے، اے اللہ تو نے خوشخبری دی، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اگرچہ نیک نہیں ہوں میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما، تو میری بھی بیوی کی کوکھ کو بھر دے، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ میری بیوی کی مولا کریم تو جھولی بھر دے۔ مانگے جی آپ سے، اللہ سے مانگے۔ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ کے قبضے قدرت میں نہ ہو؟ اس لیے مومن کو چاہیے کہ جب بھی وہ دعا مانگے تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرا کام کر دے، اگر تو نہ چاہے تو میرا کام نہ۔ رسول اللہ نے منع کیا ہے اس طرح سے کہنے کے، کیونکہ بندے کا جس طرح سے گمان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے، حدیث پاک میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یہ بھی آپ بخوب سن لیجئے، دعا نہیں مانگنے والا شخص وہ تکبر کرنے والے لوگوں کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی دعا عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، آہوزاری کا نام ہے، گریہ زیری کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینے کا نام ہے، رونے گڑ گڑانے کا نام ہے۔ اگر مومن دعا نہیں مانگے گا اور یہ کہے گا کہ میرا معاملہ پکا ٹھکا ہے، مجھے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، تو عاجزی و انکساری آئے گی کیسے؟ داعی کو مضبوط کر دینے والی چیز دعا، معلم کو مضبوط کر دینے والی چیز دعا، امام کو مضبوط کر دینے والی چیز دعا، مؤذن کو مضبوط کر دینے والی چیز دعا، امت کے اندر اچھے فیصلے اللہ کی طرف سے اسی وقت آئیں گے جب امت کام بھی کرے گی، کام پہ اکتفا نہیں کرے گی، اور پھر اللہ کی طرف آئے گی، روئے گی، گڑ گڑائے گی، کہے گی اے اللہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، رزلٹ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، یہ نہ کہے تو چاہے تو ہو سکتا ہے۔ چاہنا بہنا دعا کے اندر کے الفاظ نہیں ہے۔ دعا کے اندر مومن کو کانفیڈنس ہونا چاہیے
اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے اور تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، میں تو کمزور ہوں، میں تو بے بس ہوں، میں تو لاچار ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کل میں دیکھ رہا ہوں مومنوں کی عادت ہے کہ دعا کرتے نہیں ہے اور پھر پریشان ہیں، خوب پریشان ہیں۔ دعا مانگنے کی عادت ڈالے، دعا آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے، دعا آپ کے جسم کو مضبوط کر دینے والی چیز ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو آپ کے تقدیر کو پلٹ سکتی ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہے، ایک مغلق، ایک مبرور۔ مبرور تو وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے جو ہے فکس کر دیا ہے، لیکن مغلق ایسی چیز ہے کہ مان لو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے دعا کی تھی اے اللہ میری حفاظت فرما، اب مار کم لگے گا یا پھر اللہ رب العزت اس ایکسیڈنٹ سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، یہ تو لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم دعائیں کیوں پڑھتے ہیں پھر جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے؟ بہرحال تقدیر کا کانسیپٹ الگ ہے، میں پھر کبھی اس پہ بات کروں گا۔ اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ مومنوں سے گزارش ہے فقط امام کی دعا پر اکتفا نہ کرے، وہ سنت بھی نہیں ہے دعا، واجب فرض کی بات تو دور ہی رہی، وہ سنت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، چونکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اور نماز مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم نے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھ لیا، استغفر اللہ ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد ہم جب دعا کر رہے ہیں فقط اس اعتبار سے کہ ابھی اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، لیکن اسی دعا کو رٹے رٹائے ہوئے الفاظ کو کافی سمجھنا یہ گمراہی ہے، یہ بدترین بدعت ہے، بدترین بدعت۔ وہ کافی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے، مونڈوں تک آپ کے ہاتھ اٹھیں اور آپ کی نگاہیں آپ کی ہتھیلی کے اندر ہوں، آپ کے ہتھیلی کے اندر آپ کی نگاہیں ہوں، یا آپ کے ہاتھ کے جو اوپر کے اور ہے یا آپ کے منڈوں کے برابر، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں۔ ایسے تو صلاۃ الاستسقاء کے موقع پر ہوتا ہے جب پانی کے لیے، کیونکہ ڈیفرنٹ نماز ڈیفرنٹ طریقہ ہے دعا کرنے کا، چادر وغیرہ بھی اس میں ڈالنی ہوتی ہے۔ بہرحال اب جو ہے کوشش یہ کرے کہ ہتھیلی کے اندر ہو اور اب جو ہے مانگتا رہے، مسلسل مانگتا رہے اور روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے آہوزاری کے ساتھ۔ بعض دفعہ مجمع ہوتا ہے تو انسان کے ہاتھ منہ پر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ سنت کی مخالفت نہیں کر رہا، بس یہ کہ انسان کو ایسا ہے کہ جب اس کے سامنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تو وہ کھل کر روتا ہے، کھل کر روتا ہے۔ اسی لیے تو تہجد والے جو ہے یہ بہت اونچے لوگ ہیں، تہجد پڑھنے والے، کھل کر رو، کھل کر اپنا پورا ماجرا اللہ کے سامنے بیان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔